ماہ رمضان المبارک کے پہلے رحمت والے عشرے کے آخری 3 دن آ چکے ہیں۔ جو شخص بھی ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے آخری 3 دنوں میں یہ عمل کرتا ہے، یعنی 8 رمضان المبارک اتوار کے دن، یا 9 رمضان المبارک پیر کے دن، یا 10 رمضان المبارک منگل کے دن، جو شخص بھی اس عمل کو کر لیتا ہے، کیونکہ یہ یا ودودو کا بالکل آسان سا عمل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے ساتھ محبت کے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھ کے تصور میں دم کریں گے، اسی وقت اس عمل کے اثرات اور اس عمل کی تاثیر آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل انتہائی مجرب ہے۔ اور 8 رمضان المبارک کے متعلق آتا ہے، جو شخص بھی اس دن میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر ثواب عطا فرماتا ہے جتنا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح 9 رمضان المبارک کے بارے میں آتا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی۔ اور 10ویں رمضان المبارک پہلے عشرے کے آخری دن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرماتا ہے۔ اب یہ 3 مبارک دن ہیں، ان 3 دنوں میں کسی بھی ایک دن آپ یہ یا ودودو کا عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب بالکل آسان سی ہے، آپ نے ایک گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھ کر اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور عمل کرتے ہوئے آپ نے تصور اپنے مقصد کا کرنا ہے، چاہے آپ کی شادی رکی ہوئی ہے، چاہے آپ کی جاب کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کو گھر کے اندر مسائل ہیں، مطلب لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، یا کسی کے دل میں محبت کا مسئلہ ہے، یا کوئی آپ کا کاروبار رکا ہوا ہے، یا کوئی حاکم پریشان کرتا ہے، یا کوئی بھی دنیا کی ایسی بڑی سے بڑی حاجت ہے، یا چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہے۔ یہ عمل ہر چھوٹے مسئلے کے لیے بھی اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، اور ہر بڑے کام کے لیے بھی یہ مجرب اور بہترین عمل ہے۔ اور اس جیسا عمل میں نے آج تک اتنا طاقتور اور اس اتنا تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا شاید کم ہی دیکھا ہو، اس لیے کہ دوستو یہ دیکھنے میں بالکل مختصر اور سادہ سا عمل ہے، لیکن جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی ایسی حاجت نہیں ہے جو پوری نہ ہوتی ہو۔ اب آپ نے اپنی ہر حاجت کو، جتنی بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، یہ آپ کو جتنی حاجتوں کی ضرورت ہو، تو آپ نے ایک حاجت کا مقصد یعنی کہ ایک کو تصور میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر دوسری کسی حاجت کو پھر دوبارہ اور کسی حاجت کو پورا کروانا ہے تو اس کے لیے اس کو الگ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ صرف ایک حاجت کے لیے عمل ہے۔ وہ آپ چاہے شادی کے مسئلے کے لیے کر لیں، یا آپ روزگار کے لیے کر لیں۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ مقاصد میں کامیابی دلاتے ہیں، لیکن اس کی برکت یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے کریں گے، آپ اس کے اندر ہر حال میں ضرور ضرور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ عمل کو کریں کہ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھیں گے، یہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس عمل کے اول آخر کوئی دوسرا درود پاک پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ بس کوشش کریں کہ آپ اس درود پاک کو پڑھیں، کیونکہ اس درود پاک کے ذریعے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، حضور